بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا سورج گرہن کے حوالے سے یا چاند گرہن کے حوالے سے، کہ اس میں بہت ساری افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ بڑے مسائل اور خوف بھی طاری کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ یہ پتہ نہیں سورج گرہن ہو جائے گا یا سورج گرہن چاند گرہن ہو جائے گا تو کیا کیا مسائل اور کیا کیا معاملات ہو جائیں گے، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے جو پہلی جو بنیادی جو چیز ہے، اس طرح کے جو معاملات جس طرح ہوتے ہیں آج کل، تو ویسے بھی ہمارے اس ملک کے اندر اور پاکستان کے اندر طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ کبھی بادل کا پھٹنا، کبھی سیلاب کا آنا، طوفانی بارشیں شروع ہو جانا۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بہتر تو طریقہ یہ ہے، جس کے اندر بھی آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے معاملات میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے خوف ہو اور طاری ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پریشانی والی چیزیں ہیں، مسائل والی ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے قطعی طور کے اوپر کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور اپنے اوپر خوف طاری کر لیں، پتہ نہیں اس طرح ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہوگا۔ جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، جب تک آپ کی جدائی دنیا سے جدا نہیں ہوں گے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ مگر کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرنا، کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں نمازوں کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، کہ کوئی بھی اس طرح موقع آتا ہے ان کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ توبہ استغفار کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، ہر وقت کثرت سے اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ، ہر بندے یہ کہے کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے، ہر بندہ یہ کہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں کی وجہ سے ہے، نہیں، ہم سارے گناہ گار ہیں۔ اب اگر آج طوفان آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ دیکھیں بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہر بندے نے دیکھا ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بارش نہ ہو اور یہ مسئلہ نہ ہو، ہر جگہ کے اوپر یہ مسائل ہیں۔ مگر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، نوافل ادا کریں، مساجد میں جا کے اللہ سے کڑکا کر مانگیں، ہے اللہ میں معاف کرتے، ہے اللہ ہماری توبہ، یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم اس خطا کی معافی مانگتے ہیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیں، اللہ جی ہم سے کمی ہو گئی ہے۔ تو معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کسوف پڑھی جائے۔ جب ایسا ماحول ہو، چاند گرہن یا سورج گرہن کا معاملہ ہو، تو پھر اس وقت کیا ہے کہ پھر یہ نماز دو نفل کی، اس میں جس طرح علماء کرام بتاتے ہیں، مفتی کرام بتاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ آپ کے ارد گرد کے اندر آج کل مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہیں، جہاں پر مفتی بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں۔ دینی مسائل جو ہوتے ہیں یہ مفتی حضرات سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے، آج کل کے مذہبی اسکالر بھی بہت آ رہے ہیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اپنے ساتھ لکھا ہوا تو مذہبی اسکالر ہوتا ہے، جانتے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ دارالافتاء کے اندر دیکھیں کہ جو مفتی سند یافتہ ہو، جو مدارس کا پڑھا ہو، جس نے کچھ ٹائم مدارس میں گزارا ہو، 10 سال، 12 سال، 15 سال تک ٹائم، جو یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے، 3 مہینے، 2 سال یا 3 سال نہیں، 10، 12، 15 سال لگانے کے بعد مفتی بنتا ہے، دارالافتاء کے اندر پھر بیٹھتا ہے، وہ ایک ایک چیز نکال کر، مسائل کے اوپر بحث کر کے، تکرار کر کے، وہ چیزیں نکال کے، وہ پوری محنت کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ جو آپ بیان کرتے ہیں اس کا حل اور اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار، مساجد میں جا کے نوافل ادا کر کے، تنہائی میں اللہ سے مانگنا چاہیے اور گڑکا کر مانگنا چاہیے، تاکہ زمین ہل جائے۔ جس طرح بادل پھٹنے سے زمین ہلی، اس طرح آپ کے مانگنے سے، تاکہ یہ پوری جگہ زمین بھی ہل جائے کہ یا اللہ کا بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ہم سب اس کے اوپر دیکھیں کہ ہم کہاں پر گناہ میں کر رہے ہیں،
کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں، بار بار تکرار کریں، بار بار دیکھیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایسے گھروں کے اندر۔ اور مستورات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کے اندر اپنے اندر جو کمی ہے ان کو دور کرے۔ بالخصوص آج کل کا سب سے بڑا جو گناہ ہے غیبت کا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے، بے پردگی ہے، مستورات اور جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، مائیں ہیں، جب گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں، برقعے میں نکلیں، پورا جسم ڈھانپ کر سر سے بالوں سے لے کر ناخن، پاؤں کے ناخن تک ہر چیز بالکل لپیٹی ہو، کوئی نظر نہ آتی ہو۔ اور فیشنی برقعہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو آج کا دور فتنے کا دور ہے، ہر طرف دیکھا جائے، نیٹ کے اوپر دیکھا جائے، فیس بک کے اوپر دیکھا جائے، اسی طرح انسٹاگرام کے اوپر دیکھا جائے، ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا جائے کہ ہماری جتنی بھی اس کے اوپر اپنی ویڈیو بنانے والی ہماری بہنیں ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جائز نہیں ہے شرعاً کہ آپ اپنی ویڈیو بنا بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر؟ کیا ویوز زیادہ ہیں، پھر ویوز میں کیا ہے وہاں سے ڈالر ملے، یہ کیا ہے جی؟ دنیا میں رہتے ہوئے ان ڈالروں کو کیا کرو گی؟ کبھی سوچا اللہ کے سامنے اپنے پیش ہونا ہے؟ یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں گزارنے کے لیے آپ اپنا پورا جسم لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتی ہے، پورا وجود دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہے تو میں اس کی بھی معذرت کرتا ہوں، مگر یہ چیز بہت ہی غلط بات ہے، غلط طریقہ کار ہے، اس طریقے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن مسائل میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان چکروں سے نکل کر اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ جی کو راضی کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم پہ موت آ جائے گی۔ جب موت آئے، خدا نخواستہ اس طرح کے کام کرتے اگر موت آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ دو فرشتے ہیں، یہ آپ کے دونوں لکھ رہے ہیں، آپ بہتر بھی کر رہی ہیں، بہتر بھی کر رہے ہیں، تو ہر چیز لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھو، اپنا محاسبہ کرو، آج کے حالات کیسے ہیں، توبہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گھروں کے اندر کوشش کریں۔ ایک حدیث، چھوٹی سی فضائل اعمال ہر گھر کے اندر موجود ہے، ایک حدیث پڑھ کر اس کی تھوڑی ایک میری بہن تشریح بیان کر دے، مستورات کے اندر باقاعدگی کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ پیدا کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، ہم راہ راست کے اوپر آ جائیں، اللہ کی طرف اپنا رجحان بنا لیں، اللہ کو منا لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو کہا سنا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔